أكبر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید یہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور اس عصمت والی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے اللہ رب العالمین نے اٹھایا ہے۔ تو اس کی حفاظت دو طریقوں سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی مصحف کی حفاظت کی جائے، اور اسی طریقے سے اس کے الفاظ کی حفاظت۔ تو اللہ رب العالمین نے یقینی طور پر وہ ساری چیزیں اپنے ذمے لی ہیں، لیکن اسباب کی دنیا میں انسان کی محبت اپنے قرآن اور اپنی کتاب کے ساتھ کس طرح ہے وہ مسلمانوں کو معلوم ہے۔ تو جیسا گزشتہ دنوں میں ایک سوات کے علاقہ بدین میں ایک سیاح جو سیر پہ آیا ہوتا، اس نے قرآن مجید کی بےرحمتی کی اور قرآن کو جلایا، اور اس کے بعد پولیس نے اس کو پکڑا اور پولیس نے تھانے میں لے گئی، اور تھانے میں لے جانے کے بعد عوام الناس نے اس کو تھانے سے نکال کر اس کو قتل کیا اور اس کو ننگا کیا، اور اس کے بعد اس کو آگ میں جلا دیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اکثر جو لبرل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے عوام کو جو شیلا بنا دیا ہے، اور عوام اس لیے اپنے ہاتھ سے خود فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ کسی عالم دین کا آپ تاریخ میں اس طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں فتویٰ دکھا دیں، یا موجودہ وقت میں آپ فتویٰ کسی عالم کا دکھا سکتے ہیں کہ کسی بڑے عالم نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ ان کو اس طریقے سے سزا، عوام ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ میں قانون لے کے نظام چلائے؟ تو میرے خیال کے مطابق اور آپ کی ریسرچ کے مطابق کسی عالم دین نے، کسی مکتبہ فکر کے عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ تو لہذا دوستو، آپ اس طریقے سے کیوں کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے جو شیلا کیا ہوا ہے؟ یاد رکھیے، جس بندے کے دل کے اندر ایمان کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، لازمی یہ نہیں کہ اس کی شکل داڑھی ہو، اس کے بال بڑے ہوں، اس کی ٹوپی سر پر ہو، اس کے سر پہ پگڑی ہو، اور پھر وہ کوئی دین کا کام کرے گا۔ میں تو پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ بعض ایسے بھی لوگ موجود ہیں، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھیں، کہ جنہوں نے علماء سے بھی بڑھ کر انہوں نے دین کا کام کیا، تو پھر یہ کام اللہ رب العالمین جس سے لیتے ہیں تو اس سے کروا دیتے ہیں۔ تو اس لیے عوام اپنے قانون کو، ضابطوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے کہ جب ہماری نظام میں، ہمارے اداروں کے پاس قانون کو نافذ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے چور ڈاکو ہیں کہ جب وہ جیل میں جاتے ہیں 6 مہینے 4 مہینے کاٹ کے آتے ہیں تو اس سے بڑیاں چوریاں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری پولیس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کردار کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اندر کے کوئی اچھے ایسے ڈی پی آتے ہیں کہ ان کو ایک ایک رگ پولیس والے جو نچلے لوگ ہیں ان کے پتہ ہوتا ہے، اور ان کو فوراً حکم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے، فلاں ڈاکو کو شام تک پکڑ کر لینا ہے، تو وہ ڈاکو فوراً شام تک پکڑ کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے وہ آپ نے مووی جو ڈاکو تھے سندھ، ان کا واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک بچے کو پکڑا ہوا تھا، اور پھر پٹھانوں نے کہا ہم اپنا بچہ لینے کے لیے آتے ہیں، تو پھر پولیس نے کہا کہ ہم نے اچانک چھاپا مارا اور ہم نے بچہ کے بازیاب کرا دیا۔ تو یہ پیچھے سے ساری لینیں ملی ہیں کہ ہمارے نظام میں، قانون کا جو نظام ہے اس کا اندر نفاذ میں بھی بڑی کمی کوتاہی ہے، اور اس کے بعد انصاف کے جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے جاتے۔ اس لیے جو بھی ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے حرکات کر کے یا تو باہر ملک چلے جاتے ہیں، ان کو بڑوں کی سپورٹ مل جاتی ہے، اور وہ اسی طریقے سے ملونہ آسیہ کو دیکھیں اور پہلوں کے دیکھیں جنہوں نے ایسی بےرحمتی کی، وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےرحمتی کی اور غستاخی کی، اور اسی طریقے سے آج آپ نے دیکھا قرآن مجید۔ تو یہ اگر ایسا بندہ غستاخی کرنے والا قرآن مجید کا کرنے والا تھا، تو اس میں اگر اس کا تقاضا دیکھا جاتا کہ اس کی دماغی توازن درست نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کہا جاتا، لیکن اگر وہ ٹھیک تھا اور اس نے اپنی سوچ سمجھ سے سارا کام کیا ہے، تو پھر ایسے بندوں کو یاد رکھیے میرے دوستو بھائیوں، پھر یاد رکھیے ایسے دوستوں کو تو پھر سزا ایسی ملنی چاہیے۔ بہرحال ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی قرآن مجید کی حفاظت فرمانے والے ہیں اور فرمائیں گے، اور پھر ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی عزت و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔